وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 16۔ ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں منافقین کی کچھ حرکتیں بیان کی گئی تھیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ پہلے منافقین کے چند عیب جو تھے وہ بیان کیے گئے تھے، اور اب یہاں پر ان کے عیبوں کا جو نتیجہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یا پھر ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ منکر ہو گئے اور منافق بن گئے۔ یا پھر ان تمام کفار کے حق میں یہ آیت نازل کی گئی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا، مگر انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہیں لیا، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ اولائی کا اس میں اشارہ ہے، چونکہ منافقین کی صفتیں اس طرح بیان کر دی گئی کہ وہ دوسروں سے بالکل چھٹ گئی اور ہر شخص کو ان کی پہچان ہو گئی۔ اشترا سے بنا ہے جس کے معنی ہے خریدنا، یعنی کہ قیمت خرچ کر کے مال مقصود حاصل کرنا، لیکن یہاں اس معنی میں استعمال ہوا کہ اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لینا۔ یہاں پہ یہ ان معنوں میں آیا ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے، یعنی اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز کو خریدا ہے۔ آگے ہے دلالہ، تو دلالت جو ہے اس کے چند معنی ہیں کہ ظلم کرنا اور درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط اور تفریط میں پڑ جانا، ہدایت کا گم ہو جانا۔ یہاں دلالت سے مراد دین سے بہک کر بے دینی کو اختیار کر لینا، یعنی کہ گمراہی کو اختیار کر لینا۔ آگے ہے بالہدا۔ بالہدا عربی زبان میں لین دین کے معاملات میں با پر جو ہے اس پر زبر آتی ہے، با اس پر آتی ہے، یعنی کہ جس کو چھوڑنا مقصود ہو، یعنی کہ قیمت۔ تو آیت کے معنی ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ آگے فما رابحت، جس کے معنی ہے نفع، یعنی کہ اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہوا وہ سارے کا سارا منافع یا ربح کہلاتا ہے۔ تجارتہم، تجارت خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہو اسے تاجر یا بیوپاری کہا جاتا ہے، اور جو شخص کہ کبھی کوئی چیز فروخت کرے اسے باع کہا جاتا ہے، نہ کہ تاجر۔ آگے ہے وما کانوا مختدین۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ پہلے سے ہی اس تجارت سے ناواقف تھے، اس لیے وہ نفع تو کیا کماتے، جو اپنا ان کی اصل پونجی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ دوسرے اس کے معنی یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور جو تجارتیں تھیں ان میں تو بڑے خوب ہوشیاری کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر اس تجارت میں ایسے بے وقوف بن گئے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مال کو بھی زوال آ گیا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل دی جاتی ہے، پھر نیک اور بد راستے اس کے سامنے دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے راستے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کیے اور اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کریں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں ان نفعوں کی، یعنی دنیاوی جو نفع ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر وہ خوش بھی ہوئے۔ تو ان کی جو مثال ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال جو ہے بالکل ایسی ہے کہ کوئی احمق جو ہے وہ قیمتی موتی دے کر مٹی کا جو کھلونا ہے وہ خرید لے، یا پھر اصلی سونا دے کر نقلی سونا خرید لے۔
تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ لوگ اپنی عقل، مال اور جان مال، اولاد، یہ سب کچھ صرف کر کے سچا ایمان جو ہے وہ حاصل کرتے، نہ کہ ہدایت کے بدلے میں یہ لوگ گمراہی کو خریدتے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں منافقین کی یہاں پہ جو مزید ان کے عیب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ تو جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لے تو وہ پھر عقل مند تو نہ ہوا، وہ تو بہت بے وقوف ہوا۔ بس انہی کے بارے میں ہے کہ پھر ان کا جو سودا تھا، یعنی گمراہی تھی ان کی، تو پھر وہ گمراہی تو کسی کام کی نہیں تھی، تو اس لیے ان کا یہ جو سودا تھا یہ بیکار گیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا اور کیا سبق ملا، کہ جو شخص دینی کام جو ہے وہ ریاکاری کے لیے کرتا ہو وہ نہایت ہی بے وقوف ہے، کیونکہ وہ بھی انہی منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ یعنی مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ ظاہر ہے وہ منافقت تھی ان کی، دل سے تو نہیں پڑا تھا، زبان سے بس مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری ہے نا یہ، تو ریاکاری کرتے تھے وہ۔ تو دینی کاموں کی قیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے دکھاوا ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی یہاں پہ معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات اور فرائض میں غفلت کرے وہ بھی بے وقوف ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ جو ہیں بڑی کثرت کے ساتھ وظیفے پڑھتے ہیں، بڑی کثرت کے نفل پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز بالکل نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے جو کہ فرض ہیں نہیں رکھتے، بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ سب سے پہلے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ مجبوری میں نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب اسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے گا، کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے نا، ریاکاری سے بھی پڑھتے تھے اور مجبوری تھی ان کی مسلمانوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے کہ کوئی بھی نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل ہے وہ سب آپ نے مجبوراً نہیں کرنے، وہ محبت سے کرنے ہیں، خلوص دل سے کرنے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب صوفیانہ کرام جو ہیں، صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہیں۔ ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں اس کو مل چکی ہے، جس پر کہ ہر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو بناتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے دو ہدایتیں ہیں، ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی، اور دوسری جو ہے وہ کسبی ہے، جو کہ دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے تو کیا بات ہے اس انسان کی، وہ نورن علی نور ہے ماشاءاللہ سے۔ اور جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا، اس کی پہلی ہدایت جو ہے وہ بیکار ہے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور دوسرا نور اسے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے، وہ بھی دیکھنے سے محروم ہے۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، لیکن نور مصطفی سے وہ علیحدہ رہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے منافقت اختیار کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہے، اس کسبی کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہٰذا اس تجارت میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی ضمن میں مثنوی شریف میں ایک حکایت ہے، بہت ہی بہترین حکایت ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا، حکایت یہ ہے کہ ایک شکاری ترکش میں تیر لے کر باز کے شکار کے لیے نکلا،
بعض ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس نے تاک تاک کر اس سائے پر تیر چلائے یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا، مگر باز جو ہے وہ ہاتھ نہ آیا۔ محروم واپس ہوا، اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نشانے پر تیر لگائے مگر باز نہیں مرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوست نے کہا، اے بے وقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہیں تھا، اصل باز اوپر تھا جہاں تیری نگاہ نہیں پہنچ سکی۔ تو بس یہاں پہ انہوں نے یہ مثال ان منافقین کے بارے میں دی ہے کہ یہ منافقین جو ہے انہوں نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کیے، لہٰذا دین جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا اور جو ان کے قیمتی تیر تھے وہ بھی برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔